ساجد کے پاس ٹکٹ ہوتا تو وہ دکھاتا۔ جیب بھی اس کی کٹی تھی اور جیب کاٹنے کا الزام بھی اس پر لگ رہا تھا۔ ٹی ٹی کہنے لگا یہ شکل سے ہی جیب کترا لگتا ہے، اوپر سے سفر بھی بغیر ٹکٹ کے کر رہا ہے۔ ساجد نے پولیس والوں کی بہت منت سماجت کی مگر بے سود۔ اس دوران گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تو اسے اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی پہنچا دیا۔ ریلوے پولیس والوں نے اسے پوری رات بٹھائے رکھا اور اس سے مٹھی چاپی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقامی پولیس نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا اور ساجد کو آغاز سے انجام تک اپنی عبرتناک کہانی دہرانا پڑی۔ حوالدار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتا دیا تو پوچھا رہنے والے کدھر کے ہو؟ اس نے اس کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا تو پوچھا لاہور کیا لینے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ اپنی بہن بہنوئی سے ملنے گیا تھا تو پوچھا جیب کیسے کٹ گئی؟ ساجد نے بتایا فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے۔ حوالدار نے اسے اس کی لاپرواہی پہ سرزنش کی اور سوال کیا فلم دیکھنے کون سے سینما گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتایا تو حوالدار ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینما میں جاتے ہوئے؟ وہاں تو بڑی واہیات فلمیں لگتی ہیں۔ ساجد نے قسم کھا کر بتایا کہ اسے پتہ نہیں تھا وہ سینما ایسی فلمیں دکھاتا ہے۔ قصہ مختصر جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات ساجد ان مقامی پولیس والوں کا مہمان رہا۔ آخر ہفتے کی صبح اسے جانے کی اجازت ملی۔ اتفاق سے ایک ٹریکٹر ٹرالی والا ادھر آ رہا تھا۔ ساجد نے اس سے لفٹ مانگ لی اور لاری اڈے کے نزدیک اتر گیا۔ یہاں ایک اور مصیبت اس کی منتظر تھی۔ جیرے نے ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا اور اسے وحشیانہ انداز میں مارنے پیٹنے لگا۔ ساجد پہلے ہی تکلیف دہ حالات سے گزر کر آیا تھا۔ جیرے کی مار کٹائی نے اسے بالکل ہی ادموا کر دیا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر وہ اب تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے بیان کی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے پوچھا جمعرات کو تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ اس نے بتایا وہ بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا۔ میں نے کہا ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا تمہارے پاس؟ کہنے لگا وہ تو فردوس کے بیٹے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور سینما کا ٹکٹ؟ بولا وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کانسٹیبل سے کہا اسے لے جاؤ اور جیرے سے الگ رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے جانے لگا تو میں نے پوچھا تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ وہ بولا کل ایک گلاس پانی پیا تھا بس۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ سامنے تندور سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلا دے۔ اس کے بعد میں نے جیرے کو طلب کیا۔ ابھی اس کی پھنے خانی کا حساب کتاب باقی تھا۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو میں نے کہا تم نے کیا تھرتھلی مچا رکھی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا جناب اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو نے مار مار کے اس کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ پھر میں نے کانسٹیبل سے کہا ذرا 9-4 کے لتر سے اس لاٹ صاحب کی چھترول تو کرو۔ لتر یا چھتر دراصل کچے چمڑے کا سلیپر نما ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9 انچ اور چوڑائی 4 انچ ہوتی ہے۔ حوالدار نے کانسٹیبل کی مدد سے اسے اوندھا لٹایا، پھر بڑی بے دردی سے اس کی لترول شروع کر دی۔ وہ ہر چھتر پر درد سے بلبلا کے پکارتا چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اچانک چودھری حق نواز دندناتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ بھی تھا۔ چودھری نے آتے ہی کہا تھانے دار صاحب یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ایک تو بہن بھی جیرے کی اغوا ہوئی ہے، اوپر سے آپ نے پکڑ بھی اسی کو لیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کہا چودھری صاحب ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چودھری بولا آپ اس غریب پہ ناحق ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ میں نے کہا چودھری صاحب بہتر ہے اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کے رکھیں، کام آئے گی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر بولا ہم پر برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں، چودھری رب نواز سے ٹکر لی ہے آپ نے۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ آخر میں نے کہا میں نے تمہارے جیسے کئی رب نوازوں کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھانے دار صاحب ہم خاندانی چودھری ہیں، عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمران ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ آپ جیسے تھانے داروں کا کیا، آج آئے کل چلے گئے۔ میں نے کہا چودھری اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، انسان کو خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ وہ بیزاری سے بولا میں یہاں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا،
مجھے بتائیں جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے آپ؟ میں نے کہا ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا، آپ چاہیں تو اسے ابھی لے جائیں، اسے اس کی غنڈہ گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ بولا آپ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے، بے گناہوں کو کٹ چڑھاتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ہوا ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ ساجد کا سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کر لیا آپ نے؟ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب ساجد حوالات میں بند ہے جی، میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتے ہی تاؤنی چڑھا دی تھی۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ملزم آپ کے قبضے میں ہے، اب پینوں کو برآمد کرنے میں تاخیر کس بات کی ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے تیش دلا دیا۔ میں نے کہا آپ پینوں کے لگتے کیا ہیں؟ بولا پینوں رحمت علی کی دھی ہے اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے کہا اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا۔ پھر میں نے رحمت علی سے کہا، جیرے کو لے جاؤ اور ذرا اس کی لگامیں کس کے رکھو، ورنہ کسی دن لمبے چکر میں جیل جائے گا تمہارا بیٹا۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پینوں چودھری کو ناپسند کرتی تھی، وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا بھی کروا سکتا تھا، لیکن میں چودھری رب نواز پر بغیر ٹھوس ثبوت کے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ پینوں کے گھر والے اسے اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ پینوں کی بازیابی کے لیے مجھے جو قدم اٹھانا تھا سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا، لہٰذا چودھری حق نواز پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا ضروری تھا۔ ابھی میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ سامنے سے فضل دین اور بہار بی بی آ گئے۔ بہار بی بی نے چھوٹتے ہی کہا، تھانے دار صاحب میرا بیٹا کہاں ہے؟ فضل دین بولا، میں نے سنا ہے آپ نے ساجد کو جیرے سے جھگڑتے ہوئے گرفتار کیا ہے، جیرے کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور میرا ساجد حوالات میں ہے، یہ کیا بات ہوئی جناب؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بات بہت لمبی اور پیچیدہ ہے فضل دین۔ بہار بی بی نے کہا، میں ساجد کو ابھی لے کر جاؤں گی۔ میں نے سمجھانے والے لہجے میں کہا، ابھی اسے بھیجنا ممکن نہیں ہے، تھوڑی سی تفتیش باقی ہے، اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ برہم ہو کر بولی، ساری تفتیش ہمارے ہی لیے ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا ان کی ملاقات ساجد سے کروا دے، اور خود ایک ASI کے ساتھ اللہ رکھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماسٹر علم دین نے مجھے اللہ رکھی کے گھر کا پتہ نشان سمجھا دیا تھا، اس لیے اس کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے اس کے دروازے پر جا کر دستک دی تو تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت نے سخت آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، ہمیں اللہ رکھی سے ملنا ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر اس نے پوچھا، کیا کام ہے اللہ رکھی سے؟ میں نے کہا، ہم پینوں کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں۔ پینوں کے ذکر پر سناٹا سا چھا گیا، پھر اس نے کھردرے لہجے میں کہا، اس وقت میرا خاوند گھر نہیں ہے، جب وہ موجود ہو تو آنا۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اپنا دایاں پاؤں دونوں پٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس نے بپھر کے کہا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو، اکیلی عورت دیکھ کر پریشان کر رہے ہیں؟ میں نے روب سے کہا، سیدھی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دو ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، دھمکی کسی اور کو جا کر دیں، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ میں نے کہا، اللہ رکھی ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش نہ کرو، پرسوں شام پینوں اور تم قبرستان سے آگے بڑی نہر کی طرف جاتی دیکھی گئی تھی، ہمارے پاس اس بات کی بڑی معتبر گواہی موجود ہے، اگر تم نے حقیقت چھپانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں پینوں کے اغوا کے الزام میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، خواہ گرفتار کر لیں گے، میرا پینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ASI نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، ملک صاحب یہ ایسے نہیں مانے گی، اسے تھانے لے چلتے ہیں، وہاں جا کر یہ ہر بات کا سیدھا جواب دے گی۔ میں نے بھی اسے ڈرانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے میں دروازہ توڑتا ہوں، تم اسے ہتکڑی ڈال دو۔ اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی، اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول کر دبے لہجے میں کہا، آپ اندر آ جائیں۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے ASI کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب آئیں گے۔ میں نے ASI کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر میں آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں کھٹک گیا، میں نے اسے روک دیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی اور کہاں تو مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اب بڑی بے تکلفی سے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جو ہی میں نے پینوں کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا، وہ موضوع سے ہٹ کر چھل فریب پر اتر آئی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا، اس کے تیور دیکھ کر میں محتاط ہو گیا۔ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے وقت مجھے کئی بار رنگین اور سنگین حالات سے گزرنا پڑا تھا،
مگر اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا۔ اللہ رکھی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں اسے باعزت طور پر جو کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوعے کی شام پینو اللہ رکھی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویذ لینے گئی تھی۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میری معلومات کے مطابق وہ ایک جعلی پیر تھا۔ اس نے سادہ لوگوں کو اپنے شعبدوں سے الو بنا رکھا تھا۔ اس کا ڈیرا بڑی نہر کے اس پار درختوں کے بہت بڑے جھنڈ میں تھا۔ میں نے سنا تھا وہاں ہر جمعرات کو دھمال بھی ہوتی تھی۔ اللہ رکھی نے بتایا کہ پینو اس کے ساتھ پیر مستان شاہ سے تعویذ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی۔ اللہ رکھی کا گھر پہلے آتا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھر آ گئی اور پینو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے کہا اگر پینو تعویذ لے آئی تھی تو اب کہاں ہے؟ اللہ رکھی نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تھانے دار صاحب وہ کہاں گئی؟ وہ بڑے دن سے میری منت کر رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ پیر صاحب کے پاس چلوں۔ میں تو نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا اللہ رکھی نے مجھ سے بہت کچھ چھپا لیا ہے۔ میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا اور اس پر یہی ظاہر کیا کہ میں نے اس کے بیان پہ یقین کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے بیان پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ میں نے ASI کو ہدایت کی کہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکھی کی نگرانی پہ مامور کرے اور اسے تاکید کرے کہ اللہ رکھی جہاں کہیں جائے اس کا پیچھا کرے۔ یہ انتظام کرنے کے بعد میں چودھری رب نواز کی حویلی جا پہنچا۔ رب نواز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ اس کے والد چودھری حق نواز نے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور ایک ملازمہ کو کھانے پینے کا سامان لانے کو کہا، پھر بڑے خوشگوار لہجے میں بولا، آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر خوش دلی سے ہنستے ہوئے بولا، بھئی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو ڈرنا ہی پڑتا ہے۔ جواب میں نے بھی خوش دلی سے کہا، لوگوں نے خامخواہ پولیس کا ڈراؤنا تصور قائم کر لیا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی دیکھ بھال کر ہی بندے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اتنی دیر میں ملازمہ کھانے پینے کے سامان سے بھری ٹرے لے کر چلی آئی۔ چودھری نے اپنے ہاتھ سے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھایا، ملک صاحب یہ زعفران والا دودھ ہے، گرم جلیبی کے ساتھ تو دو آتشہ ہو جاتا ہے، اس ٹھنڈے موسم میں بھی آپ کے پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گلاس پکڑ لیا، پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، چھوٹے چودھری کہیں نظر نہیں آ رہے؟ کہنے لگا وہ تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نانکے گیا ہے، کل شام تک آئے گا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رحمت ماچھی کی لڑکی پرسوں شام سے لاپتہ ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ چودھری حق نواز بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر پینو کی گمشدگی کا رب نواز سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز اور پینو کا تعلق چودھری حق نواز کے گوش گزار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ملک صاحب اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بھلا چودھریوں اور ماچھیوں کا کیا جوڑ؟ وہ مثل تو آپ نے سنی ہوگی، ذات دی کوڑ کڑلی تے شتیرہ نال جپے، اور پھر رب نواز ماشاءاللہ 2 بچوں کا باپ ہے، اس کی اپنی بیوی لاکھوں میں ایک ہے۔ میں نے ایک دن رحمت علی کو بلا کے سمجھایا بھی تھا کہ لوگوں میں کہانیاں بن رہی ہیں، اپنی بیٹی کو ذرا حساب کتاب میں رکھ۔ چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا دانستہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی نسبت وہ بہت بردبار اور سمجھدار تھا۔ میں نے مختصر طور پر اسے آج تھانے میں چودھری رب نواز کی اکڑ فوں کے بارے میں بتایا تو چودھری حق نواز نے بڑے معقول انداز میں اور بڑے تحمل سے جواب دیا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، آپ تو جانتے ہیں جوان خون گرم ہوتا ہے، اور پھر رب نواز تو ہے بھی بڑا اتھرا، لیکن میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، آئندہ آپ کو اس سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے چودھری حق نواز کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ میں تھانے پہنچا تو برآمدے میں حوالدار کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے کہا، چراغ دین بڑے موقع سے آئے ہو، میں آج تم کو ہی یاد کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کر کے کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر ریڈ کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وہاں سے پینو کا سراغ مل جائے گا۔ چراغ دین بولا، ملک صاحب اس گاؤں میں اس کے عقیدت مندوں کی کمی نہیں ہے، اگر ریڈ کی خبر پہلے سے پھیل گئی تو اسے بھی خبر مل جائے گی، اگر وہ وقت سے پہلے چوکنا ہو گیا تو لڑکی کو چھپا دے گا، میری تجویز ہے ہم اس کے ڈیرے پر سائل کی حیثیت سے جائیں۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اندر صرف ہم دونوں جائیں گے، وہ بھی سادہ لباس میں۔
باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیرے رکھے گی۔ اگر لڑکی برآمد ہو گئی تو پیر مستان شاہ کا راز آج ہی فاش ہو جائے گا۔ میں نے 2 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دیں۔ طے یہ پایا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں میں ایک ٹولی پہرا دے۔ اگر ڈیرے سے فائر کی آواز سنائی دے تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ٹولی کو روانہ کیا تاکہ پولیس کی ہر ٹولی ایک دوسرے سے الگ رہ کر نگرانی کے لیے اپنے لیے محفوظ مقام تلاش کر سکے۔ سب سے آخر میں نے اپنا سروس ریوالور نیفے میں اٹھسا اور چراغ دین کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں اور چراغ دین ڈیرے پر پہنچے تو پیر مستان کے خاص آدمی نے ہمیں دروازے پر ہی روک لیا۔ اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے ہمارا اچھی طرح جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہو گیا تو ہمیں پیر صاحب کے حضور لے کر گیا۔ اندر پہنچ کر ہم دونوں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ وہاں ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پائیوں والا ایک اسٹینڈ رکھا تھا۔ اسٹینڈ کے اوپر ٹین سے بنی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت پیر صاحب نے ایک نوعمر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ ان کے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چھڑی کو آہستہ آہستہ لڑکے کی کمر پر پھیر رہا تھا اور زیر لب کچھ بدبدا بھی رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا علاج کر رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو ایک ضعیف عورت آگے بڑھی۔ اس کے ساتھ ایک بیاریش آدمی تھا اور ایک نوجوان لڑکی جو ٹاسے کی چادر کا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ پیر مستان شاہ نے بڑھیا کو مخاطب کیا، انڈا لائی ہو؟ وہ با ادب با ملاحظہ ہو کر بولی، جی بابا جی۔ گھر کی مرغی کا ہے نا؟ ہاں بابا جی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، لا انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ انڈا پیر کے حوالے کر دیا۔ پیر مستان نے انڈے کو لکڑی کی چوکی پر رکھا، پھر اس پر قلم سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگا۔ پھر گھونگھٹ میں موجود لڑکی کو جلالی نظروں سے گھورتے ہوئے لمبی سانس کھینچی۔ آگے آ جا لڑکی۔ لڑکی کھسک کر ان کے قریب چلی گئی۔ پیر صاحب نے انڈا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے اسے گود میں رکھ لے۔ لڑکی نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی سے ایک آہنی راڈ نکالی۔ اس راڈ سے لڑکی کے سر کو ٹچ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر بولا، کردن شردن بودم سکامل کوش آرم بشویم بنمیدم اویش اویش گردم حق ہو۔ فارسی اور ہندی کی آمیزش سے تیار کردہ یہ دم درود کرنے کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مریض لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، اس طرف چلی جا، انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دے۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، مجھے کیا دکھاتی ہے؟ اپنی ماں کو دکھا، اپنے بھائی کو دکھا۔ لڑکی کے گھر والے ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیالے میں نہ کہیں سفیدی تھی نہ زردی، چھلکوں کے بیچ میں مٹی کا ایک ڈھیلا نظر آ رہا تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس ڈھیلے کو توڑو۔ ڈھیلے کو توڑا گیا تو اس میں سے بالوں کے گچھے اور سوئیاں برآمد ہوئیں۔ پیر مستان بولا، بہت زبردست جادو تھا، خیر میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ لڑکی اب بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اب تم لوگ جاؤ اور آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دھمال میں بھیج دینا۔ وہ لوگ پیر مستان کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوئے۔ جاتے وقت بڑھیا نے پیر صاحب کے پاؤں بھی چومے۔ اپنی باری آنے پر میں اور چراغ دین پیر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ وہ تھوڑی دیر ہمارا جائزہ لیتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ 2 منٹ تک آنکھیں بند کرنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور حق ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ پھر گونجدار آواز میں بولا، بول بچہ، کیا مانگتا ہے؟ جواباً میں نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بچہ پینو مانگتا ہے بابا جی۔ میرا جواب سن کر پیر مستان کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پہ قابو پا لیا اور خاموشی سے مجھے گھورنے لگا۔ چراغ دین نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، پیر صاحب کوئی ناممکن چیز مانگ لی ہے بچے نے۔ پیر مستان شاہ کی پریشانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے چراغ دین کے سوال کو نظر انداز کیا اور کہکہا لگا کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، پینو پینو مینو تینوں۔ ایک لمحے رک کر کہنے لگا، اڑ گئیں، تینوں مختلف سمتوں میں اڑ گئیں۔
تم چوتھی سمت میں جاؤ ورنہ نہیں ملیں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں پینو کو تلاش کر رہا ہوں۔ جمعرات کی شام وہ اللہ رکھی کے ساتھ تمہارے پاس تعویذ لینے آئی تھی، اس وقت سے اب تک غائب ہے۔ اللہ رکھی؟ پیر مستان نے زیر لب دہرایا اور آنکھیں کھول دیں۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے سے نظر آئے۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا، اللہ رکھی، کیا ان لوگوں کو تم لائی ہو؟ میں نے اور چراغ دین نے غیر ارادی طور پہ مڑ کے دیکھا۔ دروازے میں اللہ رکھی کھڑی تھی۔ اس وقت کمرے میں لالٹین کی روشنی کافی مدھم تھی، دوسرے ہم لوگ سادہ لباس میں تھے، اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں پائی۔ عین اسی وقت دروازے کے باہر کسی کے جھگڑنے کی آواز آنے لگی، یوں لگتا تھا دو لوگ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ میں نے پہچان لیا، ان میں ایک میرے تھانے کا وہ چاقو چوبند کانسٹیبل تھا جو اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور تھا، وہ یقیناً اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ دوسرا پیر مستان کا خاص ملازم تھا۔ میں بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، پہلے ریوالور سے ایک فائر کیا، اس کے ساتھ ہی پیر صاحب کے رخ مبارک پر ایک زوردار لات رسید کی۔ چراغ دین دوڑ کر میرے کانسٹیبل کی مدد کو گیا، دونوں نے مل کر اس تنومند آدمی پہ قابو پا لیا۔ میری لات کھانے کے بعد پیر مستان شاہ کی ساری مستی حرن ہو گئی، وہ الٹ کر پیچھے کو گرا، اس کا سر بڑے زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس افراتفری میں اس کا تہبند کھل گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ نیم تاریکی میں اور بھی ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ فائر کی آواز سن کر میرے سادہ لباس پولیس والے فوراً ہی پہنچ گئے۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر دیکھ کر پیر مستان شاہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہم نے فوری طور پر اللہ رکھی، پیر مستان شاہ اور اس کے چیلے کو حراست میں لے لیا، پھر آستانے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہم نے ایک ایک چیز کو پلٹ کے رکھ دیا مگر پینوں کا کہیں نشان نہ ملا۔ آخر ہم زیر حراست افراد کو لے کر ڈیرے سے نکل آئے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ASI نزاکت شاہ لاہور سے آ چکا تھا، اس نے ہر طرف سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ ساجد کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، اب اسے حوالات میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے مسکرا کے کہا، اب بھول کر بھی اس سینما کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھیپ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پیر مستان شاہ اور اس کے چیلوں کی خاطر خدمت کرنے کے لیے 2 کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ دونوں ہٹے کٹے کانسٹیبل ایسے جلاد صفت تھے کہ ان کے سامنے پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر آخر کب تک مزاحمت کرتا۔ میرے کانسٹیبلوں نے ساری رات حوالاتیوں کی وہ آؤ بھگت کی کہ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کر لیا۔ معلوم ہوا کہ پیر مستان شاہ طویل عرصے سے سادہ لوہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس زمانے میں ٹی وی اور ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اس لیے گاؤں دیہات کے سیدھے سادے لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوت سمجھ کر اس کے مرید بن جاتے تھے۔ پیر مستان شاہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور دال کے دانے برآمد کرتا اور اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکال کر اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہ تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو کا اثر زائل کر دیا ہے۔ در حقیقت وہ کرتا یہ تھا کہ بادام اخروٹ توڑ کر اس میں سے مغز علیحدہ کر لیتا، پھر کوئی چھوٹا موٹا تعویذ اس میں رکھ کر اخروٹ اور بادام کے سروں کو آپس میں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح وہ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرتا، پھر اس میں بال، سوئیاں یا دالیں داخل کرتا، پھر سرنج کی مدد سے رنگدار پانی اس سوراخ میں داخل کر دیتا اور سوراخ کو گوند سے بند کر کے انڈے کو ابال لیتا، پھر وہ انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتا۔ اس کے بعد سارا کھیل ہاتھ کی صفائی کا تھا۔ اس کے تیار کردہ بادام، اخروٹ اور انڈے اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی میں موجود ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کے لائے ہوئے انڈوں، باداموں اور اخروٹوں کو اپنے تیار کردہ انڈوں، بادام اور اخروٹ سے تبدیل کر لیتا اور لوگوں سے بھاری نذرانے وصول کرتا۔ اس نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کو حوث کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ان میں سے بعض نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پہ تالے ڈال دیے۔ باقی 2-4 نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے رعب سے احتجاج تو درکنار کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی۔ اس شیطانی کھیل میں اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹ جیسا تھا، وہ شکار گھیر کے لانے پر مامور تھی۔ پینو 2 روز قبل لاپتہ ہوئی تھی، اس سے چند دن پہلے اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہوئی۔ وہ گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھی، وہیں اللہ رکھی تھی۔ اللہ رکھی کو پتہ چلا کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہے،
اور پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ اس نے پینو کو راہ سجھائی کہ چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ کے جادو والا تعویذ لے لے۔ پینو چودھری رب نواز سے اتنی تنگ آئی ہوئی تھی کہ اللہ رکھی کی تجویز مان گئی اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر تعویذ لینے چلی گئی۔ جمعرات کی شام وہ دونوں پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کی بجائے مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ پیر مستان شاہ نے پینو کی بپتا سننے کے بعد دم درود کے بہانے اسے اپنے پاس بلایا، پھر شرافت کا لبادہ اتار پھینکا۔ پینو ان عزائم کی تکمیل کے لیے تیار نہیں تھی، مزید برآں اس نے پیر مستان شاہ کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ پیر مستان شاہ نے بنا بنایا کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گھونٹ کے پینو کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں حسب منشا اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ مستان شاہ کی نشاندہی پر ہم پینو کی لاش برآمد کرنے گئے۔ اس نے پینو کو نہر کی جانب جانے والے راستے پر پل کے قریب ریت میں دبایا تھا۔ پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کے بعد میں نے قانونی کارروائی مکمل کی۔ ان تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ تیسری چوتھی پیشی پر ہی مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہو گئی۔ اس کے چیلے کو اعانت جرم اور اخفائے جرم کے تحت 5 سال قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوئی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا، یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینو کو پیش آنے والے حادثے کے بعد ساجد چارپائی سے لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے سینے کی ٹی بی بتائی۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود وہ سنبھل نہیں پایا۔ اس موذی مرض نے اس کی جان لے کر چھوڑی اور محض 1 سال کے عرصے میں وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔